نماز کے بعد مسنون اذکار یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ دعا بھی نہ کرے اور بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے اذکار ہیں جو بہترین بتایا گیا ہے کہ فرض نماز ہو جائے اس کے فوراً بعد اگر کسی شخص کا ذہن کمزور ہے اور اس کو کچھ یاد نہ ہوتا ہو تو وہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ ماتھے پر رکھ کر یہاں ایسا اس کے بعد 11 مرتبہ پڑھے یا قویو، یہ پڑھتا رہے۔ یہ ایک ذکر ہے کہ وہ ازمودہ ہے کہ آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے، جیسی ہی فرض نماز ہو جائے تو فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، وہ فوائد جو ہیں وہ یہاں نہیں بتائے جا سکتے، یہ ذکر و اذکار کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو اس کے اپنے فائدے ہیں، اگر آپ نے جو ہے وہ یہ وظیفہ کر لیا تو اس کے اپنے فائدے ہیں، اور اسی طرح آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسی نماز ہو جائے، نماز کے فوراً بعد یا سنتوں کے بعد یا جیسی نماز سے فارغ ہو جائے سنتوں سے پہلے، فرض سے فارغ ہونے کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اسی طرح 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھا کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تمام تر لوگوں سے محفوظ رہوں، نظروں سے محفوظ رہوں اور مجھ پر کوئی جادو نہ ہو اور کوئی مجھ پر ایسا جو ہے وہ مجھ پر نظر نہ لگائے یا میں کوئی بیماری سے بچوں یا کوئی بھی ایسا خطرہ ہو، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ 4 کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو معوذتین پڑھا کرے، یعنی سورہ فلق سورہ ناس لازمی پڑھا کرے۔ یہ تمام تر اعمال کیا کرے۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کی بھی فضیلتیں ہیں، اسی طرح تسبیحات فاطمی کی اپنی فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ وظیفے آزمائے ہوتے ہیں اور وہ وظیفے بتاتے ہیں اور لوگ پھر وہ وظیفے مانگتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو جو ٹھیک عمل ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر لیا کرے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی تمام تر اعمال ہے کہ جو نہ علماء نے بتایا ہو اور نہ ہی کسی اور نے، نہ کتابوں میں نہ احادیث میں اور نہ ہی کسی مستند عالم دین سے آپ کو معلوم ہو، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل اس طرح کے عمل نہ کریں، پہلے علماء سے پوچھ لیں، اس کے بعد یہ عمل کیا کریں۔